أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے. آیت نمبر 33 میں میراث کا مسئلہ بیان کیا ہے اور آیت نمبر 34 میں نیک عورتوں کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں. یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے. اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جاویں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں. جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میراث میں بہت سے لوگوں کو حصہ ملتا ہے، لیکن ترتیب ہے کہ اگر یہ رشتہ دار ہوگا تو اس کو ملے گا، اور اس کے بعد اگر دوسرا رشتہ دار کو جب ملتا ہے جبکہ پہلا رشتہ دار نہ ہو. 5 رشتہ داریاں تو ایسی ہیں جس میں ہر حال میں ان کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ یاد کر لیجئے 5 رشتہ داریاں. نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 بیٹا بیٹی، 4 ہو گئے. ماں باپ 2، بیٹا بیٹی 4. اور بیوی اگر مرے تو شوہر، شوہر اگر مرے تو بیوی. جو بھی اگر آدمی مرے گا تو 5 رشتہ داروں کو حصہ ملنا یقینی ہے، ہر حال میں ان کو حصہ ملے گا. بیٹا بیٹی اور ماں باپ، اور بیوی کا انتقال ہو تو شوہر، شوہر کا انتقال ہو تو بیوی. یہ 5 رشتہ داریاں ہیں. 5 کے بعد اگر مثال کے طور پر بیٹا بیٹی نہ ہو تو اس صورت میں بھائی بہنوں کو ملتا ہے. وہ تفصیل ہے تو لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ 5 کو تو ملنا ہر حال میں ہے. پھر ایک ہوتا ہے مولا، عربی کا یہ لفظ ہے مولا. اس کے بہت سے مطلب ہیں لیکن اس موقع پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، قرآن نے استعمال کیا ہے یہ لفظ. کہاں استعمال کیا ہے؟ بلکہ یہاں چل تو یہ موالیہ مولا استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے اس مال کو لینے والے، اس مال کے وارث. تو اس موقع پر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر مال کے میراث کے وارث اللہ تعالی نے متعین کر دیے ہیں، اور یہ متعین کیے ہیں سورہ ہی نساء میں آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم میں. سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 11-12. ان 2 آیتوں میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ کس کو کتنا ملتا ہے یہ بیان کیا ہے. اس کے بعد شروع اسلام زمانے میں یہ ہوتا تھا، کوئی آدمی اسلام قبول کرتا، اب پورا خاندان تو اس کا مثال کے طور پر مشرک ہے اور وہ آدمی مسلمان ہو گیا، تو وہ کسی سے عہد کرتا اور
بات کر لیتا کہ دیکھیے میں صرف اپنے خاندان کا ایک آدمی مسلمان ہوا ہوں، تو اب اگر میرے اوپر کوئی پریشانی پیش آتی ہے، کوئی کسی کا ڈانٹ اور زمان آ جاتا ہے، تو اس میں آپ میری مدد کریں گے اور اس کو میرے ادا کریں گے، اور اگر میں مر جاؤں گا تو میری میراث تم کو مل جائے گی، اور اگر تم مرو گے تو تمہاری میراث مجھ کو ملے گی۔ تو اس طریقے سے یہ عہد طے ہوا کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں مولا الموالات۔ یہ تو مشکل لفظ ہے آپ کے لیے، لیکن یہ کہہ دیجئے کہ بس ایک عہد اور پیمان ہوا کرتا تھا میراث کا۔ تو یہ بھی میراث حاصل کرنے کا ایک حصہ ہے، لیکن ایسے شخص کو میراث چھٹے نمبر پر ملتی ہے کہ جب بہت سے لوگ، ماں باپ بھی نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہوں، بھائی بہن بھی نہ ہوں، ماموں خالہ یہ سب رشتہ دار بھی نہ ہوں، ان کے بعد جا کر ان کا نمبر آتا ہے، کیونکہ یہ شروع میں اسلام کا ایک حصہ تھا، طریقہ تھا، اس وجہ سے قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس آیت میں یہ بیان ہے کہ والدین اور دوسرے رشتہ دار جو مال چھوڑ کر مرے، وہ مال جن میں رشتہ داروں کو ملتا ہے اور ان کے حصے ہم نے متعین کر دیے ہیں، اس کی تفصیل پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں گزر چکی ہے کہ بھائی کو اتنا حصہ ملے گا اور بہن کو اتنا وغیرہ۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ چلیے اگر موقع لگا تو میں ایک سبق میراث کا پڑھاؤں گا تاکہ موٹے موٹے حصے یاد ہو جائیں۔ اس آیت میں مزید ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جن سے تم نے عہد و پیمان کر لیا۔ عہد و پیمان وہی عہد، پیمان فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی وہی وعدہ ہے، ان کو چھٹا حصہ دے دو۔ اب یہ آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو لے کر پریشان مت ہونا، یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس وقت ملے گی، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو، اس کو کچھ مل جائے۔ آج کے دور میں تو یہ پایا ہی نہیں جاتا۔ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لیتے تھے، اور باہمی عہد یعنی آپس میں عہد، وعدہ کر لیا کرتے تھے کہ میرے مال کے وارث تم ہونا۔ شروع اسلام میں شریعت نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا، مگر بعد میں جب رشتہ داروں کے حصے قرآن شریف نے متعین کر دیا، اس سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 6، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار کہتے ہیں قریبی رشتہ دار، مثال کے طور پر ماموں ہے، خالہ ہے، اور دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کو پہلے حصہ ملے گا، بعد میں اگر رشتہ دار نہ ملے کسی بھی طریقے کے، اس کے بعد ان لوگوں کو حصہ ملے گا جن سے تم نے عہد و معاہدہ کر لیا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، یعنی اگر تم ویسے ہی دے دو تو بات الگ ہے، لیکن میراث میں ان کو حصہ نہیں ملے گا جن سے اس طریقے کا وعدہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو تم میرے میراث کا مستحق بنے گا، اگر تم مر گئے تو میں بن جاؤں گا۔ اس آیت سے یہ حکم منسوخ ختم ہو گیا، یعنی پہلے ہی نمبر پر ایسے آدمی کو حصہ دیا جاتا تھا، لیکن اس آیت میں بتلا دیا کہ پہلے رشتہ داروں کو ملے گا، رشتہ داروں کے مرنے کے بعد ان کو ملے گا، تو یہ ایک طرح کا حکم ختم ہو گیا، پہلے نمبر کا حکم ہٹ گیا اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر پہنچ گیا، لہذا اب ترکے کا مال انہی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا جن کو قرآن حدیث نے متعین فرمایا ہے، البتہ ایسے لوگوں کے لیے جن سے معاہدہ کیا ہو کچھ مال کی وصیت کرنا مناسب ہے، یعنی اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو دے دیں، میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے میراث، ایک ہوتی ہے وصیت۔ میراث تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اس طریقے سے متعین ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے، کوئی کتنا بھی زور لگانا چاہے اس سے کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔
لڑکی کو ملے گا تو مل کے رہے گا، کسی لڑکے کے اور ماں باپ کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتی ہے وصیت، وصیت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر آپ مرنے سے پہلے کہیں گے کہ فلاں مال اس کو دے دو تو یہ ملتا ہے، نہیں تو نہیں ملتا۔ لیکن اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں وصیت کے لیے، ایسا نہیں ہے ہر وصیت پر عمل کیا جائے اور ہر آدمی کے لیے وصیت چلتی ہو، یہ بہت سے مسائل ان پر ہیں۔ اب یہ اہم آیت ہے جو آپ کو اصل پڑھنی ہے، یعنی عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ آیت ہے، وہ یہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اس سبب سے، تو اپنے ذہنوں میں سوال بٹھاتے رہیں، مرد حاکم ہے، حاکم ہونے کا کیا مطلب؟ نمبر 2، اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، بعضوں کو بعضوں پر یعنی مردوں کو بیویوں پر فضیلت دی، اس سبب سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ یہ دو وجہ بیان کی، ایک تو اللہ ہی نے فضیلت دی اور دوسرے یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں، مرد کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب مرد موجود نہیں ہوتا اس وقت اپنی عزت کی اور اپنی جان کی حفاظت کرتی ہیں۔ جو عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی بد دماغی کا احتمال ہو، بد دماغی کا مطلب یعنی وہ بات مانتی نہیں ہے، تو ان کو زبانی نصیحت کرو پہلا نمبر، اور اگر نہ مانے تو ان کو لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو، کیا مطلب آ جائے گا، اور ان کو مارو، پھر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے رفعت اور عظمت والے ہیں۔ یہ بھی میں نے کچھ تفسیر وغیرہ نہیں کی ہے، میں بعد میں کروں گا، پہلے تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جو ناانصافی اور زیادتی عورت پر کی جاتی تھی، مذہب اسلام نے اس کا خاتمہ کر کے عورت کو تمام انسانی حقوق دیا جو مرد کو حاصل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عورت کو اسلام آنے سے پہلے بہت ہی زیادہ ظلم والی زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک تو عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملا کرتا تھا، جتنا بھی میراث کا حصہ ہوتا تھا سب مرد کھا جایا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ لڑکی کو حق دیا ہے میراث میں۔ نمبر 2، عورت کے ساتھ بہت بدتمیزی کی جاتی تھی، یعنی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، جو چاہتا تھا اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا اور نعوذ باللہ اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اسلام نے پردے کا انتظام چلایا، اس طریقے سے زنا کی سزا رکھی، تو اس طریقے سے عورت کی عزت کی حفاظت کی۔ نمبر 3، عورت جس کی شادی ہو گئی ہو اس کے ساتھ طلاق کا معاملہ بہت برا کیا جاتا تھا، یعنی طلاق دیتے رہتے تھے اور پھر بھی اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور کوئی حد ہی نہیں ہوا کرتی تھی، 100 طلاق دے دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہتے تھے۔ تو شریعت نے حد مقرر کی کہ بس 3 ہے، اگر 3 سے زیادہ اگر آپ بڑھیں گے تو اب آپ کو اختیار نہیں ہوگا کہ عورت کے ساتھ رہیں، یعنی عورت پر اب مزید ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کسی بیوی کو اگر کسی نے طلاق دے دی تو اس کے بعد بھی بیوی خود اپنی شادی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اس کا بھائی چاہتا اس سے شادی کر لیتا، اس کا شوہر جس نے طلاق دی ہے وہ چاہتا تھا وہی اس کے گھر میں رہتی تھی، نہ وہ خود شادی کرتا تھا نہ دوسرے سے شادی کرنے دیتا تھا۔ اسلام نے اس کو بھی ختم کیا کہ نہیں، جب طلاق ہو گئی اس کے بعد اب بیوی کو اختیار رہے گا وہ خود اپنی جہاں چاہے شادی کرے۔ اسی طریقے سے عدت، جب طلاق ہوتی تھی عدت گزارنے کے لیے اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا تھا اور نہ نہانے دیا جاتا تھا، نہ اس سے کوئی ملتا جلتا تھا۔ شریعت نے یہ بھی ختم کیا کہ آرام سے اپنے گھر رہے گی، نہائے گی، دھوئے گی، سب کچھ کرے گی، عزت کے ساتھ اس کو عدت گزاری جائے گی، یہ اسلام نے ختم کیا۔ تو یہ تو میں نے ویسے ہی میرے یاد آ گئے ایک دم میں نے بیان کر دیے ہیں، ورنہ تو معلوم نہیں کتنے حق ہیں جو عورت کو نہیں ملتے تھے اور اسلام نے آ کر دیے ہیں۔
لیکن یہ مسئلہ یہاں پر بیان نہیں کیا گیا ہے، اصل مسئلہ دوسرا ہے یہاں پر۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی شریعت کے مطابق عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں۔ یعنی مرد کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے رہے اور بس عورت ہی کو خدمت کرنی ہے شوہر کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے۔ مثال کے طور پر یہ آگے بیان آ رہا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ دونوں پر حقوق ایک ہی طرح کے واجب ہوں، بلکہ ان کو الگ الگ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مرد کے ذمے اپنی بیوی بچوں کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں مہیا کرنا، گھر ہونا چاہیے، ہر روزانہ کا کھانا پینا ہونا چاہیے، کپڑے پہننے کے لیے ہونے چاہیے، دوائی کا انتظام ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں مرد کے ذمے لگائی ہیں۔ اور عورت کے ذمے ہے گھر کی حفاظت اور بچوں کی تربیت کرے، یعنی گھر میں رہ کر شوہر کی خدمت کرے اور کھانا بنائے مثال کے طور پر، اور اس طریقے کی چیزیں، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ بس ایک چیز میں مرد کو خاص فضیلت بخشی ہے کہ اس کو سرپرست بنایا ہے عورت کا۔ یہ ایک اہم بات ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا شور مچاتی ہے، کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مغربی لیکچرار اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہونے چاہیے، اور جو اس کے خلاف بات کہے گا وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، اور خدا نخواستہ وہ جانور ہے ان کی نظر میں۔ اور قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، یعنی مردوں کو سرپرست بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے عورتوں کے مقابلے میں، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں گے شوہر سرپرست ہے بیوی کا۔ یہ لفظ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بالکل ان کے پیچھے چلتا رہتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے بہت سے مشورے اور اوپینینز اسلام سے ٹکراتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز میں مرد کو خاص فضیلت بخشی ہے، اس کو سرپرست بنایا عورتوں کا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، یہ تو ہم کو ماننا پڑے گا، ایک مسلمان کے لیے تو اتنا کافی اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی میرا اور آپ کا تو ہے نہیں۔ باقی ان کو سمجھانے کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہو اس کا یہ ہے کہ اس کو آگے لکھا ہوا ہے، اس کو بھی اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس میں بھی عورت ہی کا فائدہ ہے۔ شوہر کی سرپرستی میں وہ اپنی عصمت اور آبرو وغیرہ کو مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتی ہے۔ دیکھیے ہمیں تو تجربہ ہے ایک جگہ کی، جب تک کہ وہاں پر ان کے والد صاحب تھے تو ایک شہر کا واقعہ ہے، تو وہ گھر ٹھیک چلتا تھا، وہاں ان کی بیٹیاں بھی صحیح رہتی تھی اور ان کے بیٹے بھی صحیح رہتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا والد صاحب کا، تو اس وقت سے بیٹے بھی آزاد ہو گئی اور بیٹے بھی آزاد ہو گئے، اور معلوم نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں، کسی کے بارے میں کچھ بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن ایک ذاتی تجربہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ مرد کو رکھ رکھا تھا گھر میں تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اولاد صحیح چل رہی تھی، بیوی صحیح چل رہی تھی، اور جب سے نعوذ باللہ شوہر کا انتقال ہوا یا کہیے باپ کا انتقال ہوا، سب اولاد بھی دوسری لائن پر آ گئی اور بیوی بھی دوسری لائن پر چلی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ آدمی خود غور کر سکتا ہے کہ شوہر بیوی کے لیے کتنی بڑی سپورٹ اور حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب تک کہ شوہر ساتھ ہے اس پر کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالنے کی کوشش کرتا، اور جب وہ بغیر شوہر کے ہو جائے گی تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا ان سے تعلق ہو جائے۔ تو عزت کی حفاظت کے لیے، خرچہ اٹھانے کے لیے اور سب چیزوں کے لیے شوہر، یا دوسرے الفاظ میں کہیے مرد، بہت مضبوط سپورٹر اور ذریعہ ہے، اور اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن ان لوگوں نے بس اسلام کی مخالفت میں اس کو نظر انداز کیا ہے۔
تو ہمارا تو یہی قانون اور قاعدہ ہے کہ مرد کو سرپرستی ہے، مرد بڑھا ہوا ہے عورتوں کے مقابلے میں اس مسئلے میں کہ وہ اس کی نگرانی کرے گا. مرد اگر کوئی بات کہے گا عورت کو اس کو ماننا پڑے گی. عورت اگر کوئی بات کہے مرد کو، ٹھیک ہے، وہ اس پر غور کرے، صحیح بات ہے، اس کو مان لے، لیکن یقینی طور پر اس کو ماننا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے اسلامی شریعت کے مطابق. اب یہاں پر یہ بھی بیان کیا قرآن نے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سرپرست اور حاکم ذمہ دار کیوں بنایا بیوی کا یا گھر کا. بیوی کو کیوں بنایا؟ اس کی دو وجہ قرآن نے بیان کی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے عورتوں پر. ایک تو یہ کہ اللہ ہی نے جب فضیلت بخشی ہے بس تم چپ ہو جاؤ، یہ تو ہے اصل مسلمانوں کے لیے کہ دیکھیں جب مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا بس آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرے، یہ ایک عام لوگوں کے اعتبار سے ہے، مرد کو مہر، نان و نفقہ کہتے ہیں خرچہ، اور دیگر تمام ضروریات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لہذا حاکم بھی انہی کو بنایا گیا. ظاہر سی بات ہے عام حالات میں اور عام گھروں کے اندر مرد ہی خرچہ اٹھاتا ہے. عورتیں تو عام طور پر گھر میں رہ کر کھاتی ہیں. تو خود بخود سوچ لیجئے کہ جو آدمی خرچہ اٹھا رہا ہے، آپ کی ہر ضروریات پوری کر رہا ہے، تو اب اس کو ذمہ دار بنانا چاہیے. یہ جو گھر میں بیٹھ کر کھاتی ہیں، یہ جو گھر میں بیٹھ کر صرف فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان کو ذمہ دار بنانا چاہیے. یہ خود بخود ایک عقل مند فیصلہ کر سکتا ہے. یہ تو دو باتیں بہت آسان سی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ سینکڑوں باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. لہذا حاکم بھی انہی کو بنایا گیا ہے. شریعت نے مرد کو حاکم بنا کر آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو ہدایت ہے کہ شریعت کے قانون کے مطابق ہی عورت پر ہدایت کا حکم لاگو کرے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار بن گیا تو اب وہ کسی کو بھی ستاتا رہے، بیوی پر ظلم کرتا رہے. یہ تو اسلام کے اندر پورا کھلی بات ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر بیوی کو ستاتا ہے تو اسلامی حکومت، اسلامی قانون یہ ہے کہ شوہر کو سزا ملے گی کہ وہ بیوی کو کیوں ستا رہا ہے. اگر شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دے رہا، اس کے اوپر شوہر کی پکڑ ہوگی. اگر شوہر بیوی کو رہنے کی جگہ نہیں دیتا، یعنی کچھ بھی رہنے کی جگہ نہیں دیتا، اس پر شوہر کی پکڑ ہو سکتی ہے اسلامی قانون کے حساب سے. تو یہ تو بالکل کھلی بات ہے کہ شوہر آزاد نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے. اب اس سے آگے بہت اہم باتیں ہیں، اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کل ہی پڑھیں گے تاکہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ سکیں. یہاں پر آپ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں ترجمے سے تفسیر بیٹھ جائے. مرد حاکم ہے عورتوں پر، تو یہاں سوال پیدا ہوگا پہلے تو حاکم کسے کہتے ہیں. دوسرا سوال یہاں پر پیدا ہوگا کہ کیا مرد کی پکڑ نہیں ہوگی جب وہ حاکم بنا دیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی اگر وہ غلط کرے گا. تیسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ مرد کو کیوں حاکم اور بڑا سر ذمہ دار بنایا گیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود آگے دیا ہے، اس سبب سے، یعنی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں، شوہر کو بیوی کے مقابلے میں برتری دی ہے. بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم اور سرپرست بنایا ہے. یہ تو اصل ہر اسلام والے کے لیے ایک دم سمجھ میں آ جانے والی بات ہے، اور اگر کوئی عقل چلائے تو عقل والا یہ جواب دیا ہے. اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں عورتوں پر، تو اس وجہ سے اس کو حاکم اور نگہداشت کرنے کی زیادہ حقداری حاصل ہے بمقابلے عورت کے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ آگے یہ بیان ہے کہ عورت کو کیسے رہنا چاہیے. قرآن میں تو مختصر ہے اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے، وہ تفسیر کے اندر آسان تفسیر میں احادیث بھی نقل کی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی بیان ہے کہ عورت کی پٹائی ہوگی نہیں ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.